اب اس جنگ کے اندر مسلمانوں کو فتح ہو گئی. فتح جب ہو گئی تو مسلمان مال غنیمت حاصل کرنے لگے اور کافروں کو پکڑ پکڑ کر گرفتار کرنے کے لیے دوڑے، یعنی کافروں کا انہوں نے پیچھا کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرف جہاد کر رہے تھے، مسلمانوں کے لشکر کی پیٹھ کے پیچھے ایک پہاڑی درہ تھا، ایک پہاڑی چٹان تھی. وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو مقرر فرمایا. عقیدہ جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں مورخین متفق ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنگی حکمت عملی ایسی ہوا کرتی کہ بڑے سے بڑا سپہ سالار بھی آپ کی جنگی حکمت عملی تک نہیں پہنچ سکتا. تو آپ نے جنگی حکمت عملی یہ اختیار فرمائی کہ 50 تیر اندازوں کو فرمایا، اس پہاڑی چٹان پر کھڑے رہو اور تمہارا رخ مسلمانوں کی طرف نہیں ہوگا، تمہارا رخ مدینے کی طرف ہوگا، تاکہ پیچھے سے کوئی گھوم کر حملہ نہ کر دے. اب مسلمان کافروں کی طرف رخ کر کے جنگ کر رہے ہیں اور پیٹھ پیچھے 50 تیر انداز مقرر ہے. کافر بھاگنے لگے تو وہ جو 50 تیر انداز تھے اس میں سے تقریباً 40 تیر اندازوں نے درے سے اتر کر ان کافروں کا تعاقب شروع کر دیا تاکہ انہیں گرفتار کریں اور مال غنیمت حاصل کریں. حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 50 تیر اندازوں کے امیر تھے. آپ نے انہیں سمجھایا اور فرمایا دیکھو مجھے اچھی طرح یاد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں جب تک تمہیں حکم نہ دوں تم یہاں سے ہلنا نہیں. تو وہ 40 افراد ہی کہنے لگے نہیں، بلکہ بات یہ تھی کہ حضور نے یہ حکم دوران جنگ فرمایا، اب جنگ ختم ہو گئی تو ہمیں کافروں کو پکڑنے میں کوئی حرج نہیں ہے. 40 کے قریب یہاں سے اتر گئے تو کافر بھاگ رہے تھے، ان کی نظر پڑی اس درے پر، اس چٹان پر کہ وہ خالی ہے. تو وہ انہوں نے ایک چکر کاٹا اور کافروں کے ایک ٹولے نے گھوم کر اس چٹان کے پیچھے سے مسلمانوں پر حملہ کر دیا. اب مسلمانوں کے رخ آگے تھے اور پیچھے سے حملہ ہوا تو مسلمان بڑے گھبرائے اور ابھی وہ سنبھلے. اس دوران بھاگنے والے کافروں نے جب یہ دیکھا کہ مسلمانوں پر کچھ کافروں نے پیچھے سے حملہ کیا ہے تو وہ بھاگتے بھاگتے رک گئے. انہوں نے دوبارہ پلٹ کر مسلمانوں پر حملہ کر دیا. اب دونوں طرف سے مسلمانوں پر حملہ ہو گیا اور بیچ میں مسلمان بری طرح پس گئے. 70 مسلمان شہید ہو گئے اور تقریباً جتنے مسلمان تھے سب زخمی ہو گئے. یہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ کے چہرے مبارک پر زخم آئے اور شیطان نے یہ افواہ پھیلا دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی شکل مبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت مشابہ تھی. جب آپ شہید ہوئے تو لوگ یہ سمجھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے اور شیطان نے یہ افواہ پھیلا دی. تو بعض مسلمان وہ ہمت ہار گئے اور انہوں نے یہ خیال کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے تو اب ہم جہاد کر کے کیا کریں گے، تو وہ میدان جنگ سے بھاگنے لگے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس موقع پر بھی اپنی جگہ سے نہ ہلے اور آپ جس مقام پر کھڑے تھے مورخین لکھتے ہیں کہ وہ جنگی سب سے خطرناک مقام تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کوئی بہادر مخلوق میں ہی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگوں میں اکثر اس مقام پر کھڑے رہتے جہاں پر کھڑا رہنا بڑے سے بڑے سپہ سالار کی جرت نہ ہو. کافروں نے جب یہ دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں پر موجود ہیں تو انہوں نے حملہ کر دیا. اور جب انہوں نے حملہ کیا تو صحابہ کرام علیہم رضوان کی قربانی اور حضور سے محبت یہ ظاہر ہوئی کہ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد حلقہ باندھ لیا. اور کئی صحابہ ہیں کہ جنہوں نے تیر روکنے کے لیے اپنے ہاتھ آگے بڑھائے اور ہاتھ چھلنی ہو گئے تو دوسرا ہاتھ بڑھایا، وہ چھلنی ہو گیا تو اپنے سر کو آگے کر دیا اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر اپنی جانوں کو نچھاور کیا. کئی ایسے تھے کہ ڈھال ان کے پاس نہ تھی تو جب وہ کفار حضور کی طرف تلوار بڑھاتے تو صحابہ کرام اپنی محبت کا اظہار کرتے اور سینے کو ڈھال کے طور پر پیش کرتے، اپنے آپ کو ٹکڑے کر دیتے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں گویا کہ اپنی جان کو نچھاور کر دیتے. تو کئی صحابہ کرام نے اس موقع پر اپنی جانوں کو نچھاور کیا اور پھر کچھ صحابہ نے لوگوں کو پکارا تو بھاگتے ہوئے مسلمانوں تک یہ آواز گئی اور وہ دوڑ کر آئے اور پھر دوبارہ مسلمانوں نے کافروں پر حملہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح و نصرت عطا فرمائی. اس موقع پر جو ضعیف الایمان لوگ تھے
ان کے ذہن میں یہ وسوسہ آیا کہ جب ہم اللہ کو ماننے والے ہیں، جب ہمارے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو پھر یہ مسائل کیوں پیدا ہوئے؟ قرآن مجید فرقان حمید نے اس کا جواب ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، اور بے شک اللہ نے بدر کے مقام پر تمہاری مدد فرمائی، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اس وقت تم بے سر و سامان تھے، فَاتَّقُوا اللَّهَ، پس اللہ سے ڈرو، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر کرو۔ اس آیت میں گویا کہ یہ سمجھایا گیا کہ بدر کے مقام پر تمہاری تعداد 313، احد کے مقام پر 1000 تھی، 1000 میں سے 300 منافقین بھاگ گئے، اب 700 مومنین باقی رہے۔ وہ 313 تھے بدر میں، غزوہ احد میں 700۔ ان کے پاس صرف 6 یا 8 تلواریں تھیں، تمہارے پاس تلواروں کی تعداد زیادہ۔ تم تیاری کے ساتھ نکلے تھے، اور غزوہ بدر تو اتفاقی ہو گیا تھا، لیکن غزوہ بدر میں غیبی امداد دی گئی، اور تمہیں فتح و نصرت ایسی ملی کہ 70 کافر مارے گئے اور 70 گرفتار ہوئے، اور باقی ایسے بھاگے کہ مڑ کر انہوں نے دیکھنے کی جرات نہ کی۔ اس موقع پر فتح ہوئی، اس موقع پر بھی فتح ہوئی، مگر غزوہ احد میں نقصان اٹھا کر تکلیفیں جھیلنے کے بعد تمہیں فتح ہوئی ہے۔ تو تم غور کرو کہ کیا وجہ ہے، فرق کیا ہے؟ مفسرین نے فرمایا فرق یہ ہے کہ غزوہ بدر میں تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی نہیں کی تھی، اور غزوہ احد میں 40 تیر اندازوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر عمل نہیں کیا۔ اس کے تحت مفسرین فرماتے ہیں کہ مسلمانوں پر جب بھی کوئی مشکل وقت آئے، جب بھی انہیں شکست ہو جائے، جب بھی انہیں پریشانی لاحق ہو، وہ دیکھ لیں کہ کیا وہ اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار ہیں۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار نہیں ہیں تو توبہ کریں اور اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار بن جائیں کہ نافرمانی سے روب چلا جاتا ہے اور دشمن حاوی ہو جاتا ہے۔